الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں، شعبان المعظم کا آخر چل رہا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں نصیب فرما، وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا. رمضان کا مہینہ قریب ہے، شروع ہونے والا ہے. کچھ ہی دنوں میں رمضان المبارک کا بابرکت اور مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا. اس کے متعلق اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا. اور اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقون بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. میں نے آیت مبارکہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب تقوی، رمضان کا فلسفہ، روزے کا فلسفہ بھی یہ تقوی ہے کہ روزے کا فائدہ یہ ہمیں ہو کہ ہم متقی بن جائیں. تو تقوی اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن کریم بھرا پڑا ہے تقوی کی آیات سے. ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ ہم کوئی تھال سجاتے ہیں، اس تھال کے اوپر میوہ جات رکھتے ہیں اوپر. تو اللہ نے ایسے ہی قرآن کریم کا تھال سجایا اور کئی مقامات پہ تقوی کے میوہ جات کو رکھا. یعنی قرآن کریم کے اندر جا بجا تقوی کا حکم ہے. تقوی کہتے کسے ہیں؟ فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی ہوتا یہاں ہے، یعنی دل کا اس کا تعلق ہے تقوی کا. اور تقوی چیز کیا ہے؟ مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس امت کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، امیر المؤمنین، آپ کبھی کانٹے دار اور جھاڑی دار راستے سے گزرے ہیں جہاں پر کانٹے ہوں اور جھاڑیاں ہوں؟
تو فرمایا بالکل گزرا ہوں۔ آپ وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا میں جب گزرتا ہوں تو اپنی شلوار اوپر کر لیتا ہوں، کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں سمٹا کر، اور اپنے قدموں پر نظر رکھتا ہوں، ایک قدم رکھتا ہوں دوسرا اٹھاتا ہوں، ایک قدم اٹھاتا ہوں دوسرا قدم رکھتا ہوں، یعنی کوئی کانٹا میرے کپڑوں کے اندر الجھ نہ جائے، میں کہیں کسی کانٹے کی وجہ سے پھنس نہ جاؤں، میں اپنے آپ کو بچا کر کے وہاں سے نکالتا ہوں۔ یہ فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں تو زندگی گزارتے ہوئے ہم یوں نگاہ رکھیں اپنی زندگی کے اوپر کہ بھئی کہیں کسی جگہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کسی موقع پر ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ ناراض ہو جائیں۔ ہمارے مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر ایسا عمل جو آپ کے اور اللہ کے درمیان حائل ہوتا ہے، اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ جس چیز سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس چیز سے بچنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ۔ اس چیز سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ عام الفاظ میں یوں سمجھیں کہ گناہوں سے بچ کر پاکیزہ زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ جو گناہگار ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، کسی بھی گناہ میں مبتلا ہیں، تو ہر گناہ اللہ کی ناراضگی پیدا کرتا ہے۔ جب اللہ کی ناراضگی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی دوستی کے اندر پھر فرق آتا ہے۔ ایمان والے سارے اللہ کے ولی ہیں، سارے اللہ کے دوست ہیں، لیکن ایک ولایت عامہ ہے اور ایک ولایت خاصہ ہے۔ ولایت عامہ اور ایک دوسری ولایت خاصہ۔ عام ولایت ہر ایمان والے کو حاصل ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن عظیم الشان، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ عام ولایت ہر کلمہ گو کو حاصل ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے وہ شخص کھڑا ہو جائے جو اللہ کا دشمن ہے، کوئی کھڑا ہوگا؟ جب یہ کہوں کہ بھائی وہ کھڑے ہو جائیں جو اللہ کے دوست ہیں، تو سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمیں ولایت عامہ تو حاصل ہے، لیکن ولایت عامہ کے ساتھ ساتھ ولایت خاصہ، فرمایا کہ اس کے بڑے درجات ہیں۔ ہم ایمان والے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے دوست ہیں، لیکن اللہ کی محبت کی فہرست میں ہمارا نام کوئی نہیں آتا۔ اللہ کے خاص دوستوں کی فہرست میں ہمارا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ عام دوستی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، لیکن جو اللہ کے خاص دوست ہیں ان کے متعلق اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے مگر متقی لوگ، جو لوگ پرہیزگار ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی اس نگاہ سے کسی کی ماں بہن بیٹی کا شکاری کتے کی طرح انتظار نہیں کرتے، اپنے دل کے اندر کسی کی ماں بہن بیٹی کے ناجائز تعلقات کے خیالات دل میں نہیں رکھتے، اور اسی طرح کہیں کاروبار کی بات آئے تو کاروبار میں دھوکہ نہیں دیتے، وہاں پر بھی پرہیز کرتے ہیں، کھانے کی بات آئے وہاں پر بھی پرہیز کرتے ہیں، شادی بیاہ میں اللہ کی رضا ناراضگی اس کا بھی لحاظ کرتے ہیں۔ اللہ کے یہ خاص دوست ہیں۔ ان اولیاءہ، پہلے نفی کر دی، اس سے بات ذرا اور مضبوط ہو جاتی ہے، یہ میرا دوست نہیں ہے، یہ بات ایک یوں کہنا میرے کوئی دوست نہیں ہے، میری کسی سے دوستی نہیں ہے مگر متقی لوگوں سے دوستی ہے، اس طرح بات کے اندر وزن آ جاتا ہے۔ میرے دوست کوئی نہیں ہے، بس صرف وہ جو فلاں فلاں بندے ہیں وہ میرے دوست ہیں۔ اللہ نے بات کے اندر جان ڈالی، ان اولیاءہ الا المتقون،
جو متقی نہیں ہے اللہ کا دوست نہیں ہے، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے وہ ولایت خاصہ کے خواب بھی نہ دیکھے، 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، تہجد گزاری بھی کرتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، دیگر نوافل بھی پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ حرام مزے بھی لیتے ہیں، حرام مزے بھی لیتے ہیں، یہ اللہ کے خاص دوست نہیں ہو سکتے۔ خاص دوست وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ جب کھانے کی باری آئے نا، لقمہ حرام اور لقمہ حلال، جو اللہ کے خاص دوست ہوتے ہیں وہ کھانے کے اندر حلال حرام فرمائے، یہ تو بالکل واضح ہے، وہ حلال حرام کی بات نہیں، حرام تو بالکل واضح ہے، یہ حلال ہے بالکل واضح ہے، کوئی مشتبہ چیز ہو، مشتبہ چیز سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ اللہ کے خاص دوستوں کی یوں زندگی ہوا کرتی ہے۔ عام ولایت ہم سب سارے ولی اللہ کے، سارے اللہ کے دوست ہیں، لیکن خاص ولایت کے بڑے بڑے درجات ہیں۔ انسان جتنا گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا، اور جو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں وہ انبیاء کرام ہیں علیہم الصلوات و تسلیمات ہیں، کہ انبیاء سارے کے سارے صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے بہت ہی زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر جو نبیوں کے صحابی ہوتے ہیں، نبیوں کے حواری ہوتے ہیں، اور وہ نبیوں کے طریقے پر چلنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ پھر پیچھے چل کر وہ لوگ جو جتنا گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں وہ اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ تقوی اللہ کی دوستی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کی دوستی ہے۔ اللہ کے دوست بننے کے لیے ہمیں یہ ساری چیزیں جو اللہ کی دوستی کے درمیان رکاوٹ اور حائل ہوتی ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو تقوی اتنی اہم چیز ہے، اور اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن کریم آیات مبارکہ آپ اٹھا کر دیکھیں، پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ ابتدا ہوتی ہے تقوی سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اور تقوی فرمایا کہ تقوی کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس تقوی کی وجہ سے انسان کے جو بند راستے وہ کھل جاتے ہیں، اس تقوی کی وجہ سے کاروباری بندشیں ختم ہوتی ہیں، اس تقوی کی برکت سے انسان کی زندگی میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں، اس تقوی کی برکت سے بند راستے کھل جاتے ہیں، بند کاروبار کھل جاتے ہیں، بند رشتے کھل جاتے ہیں، اس تقوی کی برکت سے اللہ کے ہاں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس تقوی کی برکت سے اللہ جل شانہ روزی وہاں سے پہنچاتے ہیں جہاں سے کسی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ جل شانہ صرف متقی لوگوں کے عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، متقی ہیں ان کا عمل قبول ہے، اور تقوی کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اس سے قوت فرقان حاصل ہوتی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دیں گے۔ اور فرقان کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے اس کا نام فرقان ہے۔ تو یہ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ تقوی اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اللہ جل شانہ اس تقوی کی برکت سے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر فرمایا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ جل شانہ ہر قسم کے بند راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، مخرج بنا لیتے ہیں، نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا لیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ یہ ڈرائیور آزاد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہیں جاتے ہیں تو آگے سگنل آتا ہے، سگنل آتا ہے تو ہر سگنل پہ رکنا پڑتا ہے، ہر سگنل پہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ متقیوں کے لیے راستے میں کوئی سگنل نہیں آتے، ان کے راستے کھلے رہتے ہیں،
ایک شخص وہ جو سفر کر رہے اس کے لیے یہاں سے یہ پہنچا تو جیسے ہی پہنچا سگنل بند، یہ پھر انتظار کرنے لگا، پھر تھوڑا سا آگے گیا، یہ سگنل کھلا، اگلے پہ گیا، وہاں پہنچنے والا قریب ہی تھا کہ پھر سگنل بند، پھر یہاں سے نکلا، اگلے سگنل کو دیکھا، بولا یہ تو میں پار کر لوں گا، لیکن جب پہنچا تو پھر سگنل بند۔ اس نے سر پہ ہاتھ مارا، کیا مصیبت ہے، سارے سگنل بند ہیں۔ یہ کہتا ہے میرے رشتے بند، کاروبار بند، پتہ نہیں کسی نے روزی بند کر دی ہے، روزی باندھ دی ہے، بند، سارا کچھ بند۔ کیوں بند ہے؟ وہ کسی عامل کے پاس جائیں تو عامل کہتا ہے بھائی کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ بلک کر دیا ہے۔ یہ بیچارہ گھر آیا، بھائی کیا ہوگا، چچا نے کیا ہوگا، ماموں نے کیا ہوگا، یہ میری خالہ جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے، اس نے کچھ کیا ہوگا۔ سوچتے 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 پھر دوسرے عامل کے پاس گیا، اس سے ملا، اس نے کہا بھائی کسی نے کیا لیکن بڑا سخت کیا ہوا ہے۔ کیا کہا؟ بڑا سخت کیا ہوا ہے بھائی، اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا، بڑا خرچہ ہوگا۔ کسی نے کچھ نہیں کیا، خود کیا ہوا ہے۔ نماز کا چھوڑنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک دوست کا واقعہ اکثر میں سناتا ہوں، مجھے کہنے لگا شاہ صاحب کاروبار کی ایسی بندش ہے، پتہ نہیں سمجھ ہی نہیں آتی، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ تو میں تھوڑا سا مسکرایا، ہنسا، تو میں نے کہا جی بالکل کسی نے کیا ہوا ہے۔ کس نے کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا آپ نے کیا ہوا ہے۔ دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں اپنے خلاف کچھ کروں، میں اپنے آپ کو فائدہ پہنچاؤں یا نقصان؟ بھائی ہر بندہ اپنی ذات کو نقصان تو نہیں دیتا، فائدے کا سوچتا ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ وہ کہنے لگے جی الحمدللہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ بولے فجر کی نماز پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ بولے نہیں وہ تو نہیں پڑھتا، لیکن البتہ میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں۔ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ میں نے کہا جی 5 فرض ہیں۔ 5 میں سے آپ ایک پڑھ کر کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں، یہ نماز نہیں ہے۔ نماز کے چھوڑنے سے سارے مسئلے خراب، سارے مسئلے۔ اللہ کے محبوب کے پاس ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ پریشان حال، گھر میں جھگڑے، پریشانیاں، قرضے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا باہر کا دروازہ ہے اس میں پردہ لٹکا دو۔ گئے، پردہ لٹکایا، کچھ عرصے کے بعد واپس آئے، حالات بالکل ٹھیک، قرضے ختم، پریشانیاں ختم۔ یا رسول اللہ پردے کا کیا راز تھا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے باہر سے ایک بے نمازی گزرتا تھا، اس کی جو نوست والی نظر ہے وہ اندر پڑتی تھی، وہ خود اندر نہیں آتا تھا، بے نمازی کی نظر اندر پڑتی تھی، اس کی نوست تھی۔ جب پردہ لٹکا دیا، اب وہ سامنے سے گزرتا تو ہے لیکن اس کی نگاہ اندر نہیں جاتی۔ میں کہ اس کی نگاہ کے اندر اتنی تاثیر ہے، اتنا زہر بھرا ہوا ہے اس کے اندر کہ اس باہر والے بندے کی وجہ سے یہ سارے نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہیں، داشت اوابین، نیک اعمال، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر، اذکار، مراقبات، سب کچھ کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن باہر سے گزرنے والا اس کی نگاہ کے اندر اتنا زہر ہے بے نمازی کی، مایا کہ اس کی نوست اندر پڑ رہی ہے کہ گھر والے پریشان ہیں۔ جس گھر کے اندر بے نمازی ہے وہ بتائیں ان کے کیا حالات ہوں گے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ آ جاتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب کوئی تعویذ کر دے، یہ مسئلہ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ عاجز، یہ فقیر ان سے گزارش کرتا ہے کہ بھئی آپ کو کاروبار کے لیے وظیفہ دیں گے، آگے عمل بتائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ 1 ہفتہ نماز کی پابندی کر کے میرے پاس آئیں، پھر آپ کو وظیفہ دیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے سارے بند راستے کھل جائیں گے۔ تو گناہوں کی وجہ سے انسان پہ وبال آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم، سمجھ نہیں آتی۔ مولوی صاحب یہ کہتے ہیں میں حق پہ ہوں، یہ کہتے ہیں میں حق پہ ہوں، وہ کہتے ہیں میں حق پہ ہوں، ہم آخر جائیں تو کہاں جائیں؟ یہ عاجز ان سے گزارش کرتا ہے کہیں نہ جائیں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی اختیار کریں، پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ نے آپ کو وہ قوت عطا فرمائی ہے، یجعل لکم فرقانا، اللہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز آپ کو عطا فرما دیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، رات کو سونے سے پہلے باوضو سویا کریں، باوضو سوئیں، باوضو سو کر سب کے لیے دل صاف کریں، اور پھر اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں، اور علماء حقہ، وہ قرآن و سنت کے مطابق بات کرنے والے، ان کے پاس ذرا بیٹھیں۔ ایک جب یہ وظیفہ بتایا، کچھ وقت کے بعد آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے حضرت؟ ایک طرف آپ کھڑے بیٹھے ہوئے اور دوسری طرف وہ دوسرا ساتھی ہے، وہ مجھے بلاتا ہے، میرا نام لے کے ادھر آؤ۔
میں اٹھتا ہوں جانے یوں اٹھنے لگتا ہوں تو فوراً آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو میرا دل آپ کی طرف کھنچتا ہے، میں بیٹھ جاتا ہوں، میں نہیں جاتا۔ پھر کہتا ہے آواز آتی ہے فلاں، میں اٹھ کر جانے لگتا ہوں، آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو میرا دل رک جاتا ہے، نہیں وہاں نہیں جانا ہے، یہاں جانا ہے۔ پھر تیسری بار ایسے وہ حضرت مجھے بتائیں کہ میں کہاں جاؤں، دو کشتیوں میں بیٹھا ہوں۔ اس عاجز فقیر نے بتا دیا، گزارش کر دی کہ آپ کو صحیح کشتی نظر آ رہی ہے کہ شاہ صاحب صحیح کشتی میں بیٹھے ہیں یا سیاہ صاحب صحیح کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیاہ کالے کو کہتے ہیں، تور کو کہتے ہیں، تور۔ ایک طرف شاہ صاحب بیٹھے ہوئے، دوسری طرف سیاہ صاحب بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا جی بس خواب کے اندر تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ شاہ صاحب کے وہاں جانا ہے۔ میں نے کہا جب شاہ صاحب جس راستے پہ چل رہا ہے، جس کشتی میں شاہ صاحب بیٹھے ہیں، تو آپ اس کشتی میں بیٹھے اللہ کے فضل و کرم سے پار لگ جائیں گے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل کے اندر رکھیں، اللہ جل شانہ قوت فرقان عطا فرمائیں گے۔ اگر تقوی اختیار کریں گے اللہ جل شانہ آپ کے اعمال کو قبول فرمائیں گے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اگر یہ تقوی اختیار کریں گے اللہ جل شانہ اجر اور ثواب کو بڑھا دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ اور پھر تقوی اتنا ضروری، فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو، تقوی نیک لوگوں کے پاس، سچے لوگوں کے پاس ملے گا۔ اور پھر ایک ایک آیت کے اندر دو مرتبہ تقوی کا حکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اس آیت کے اندر دو مرتبہ تقوی کا حکم، اور پھر سورہ حشر کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ تقوی 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 تقوی، جب تقوی نہیں ہوگا تو ہماری زندگی برباد ہوگی، گناہوں سے بچنا نہیں ہوگا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ جب گناہوں سے پرہیز نہیں ہوگا تو پھر ہماری دنیا بھی خراب ہے، ہماری آخرت بھی خراب ہے۔ اس لیے تقوی اختیار کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ یہ ملتا کہاں سے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کے پاس، سچے لوگوں کے پاس، کہ جن کا اندر بھی صاف ہے، جن کا باہر بھی صاف ہے، جن کے کردار اندر سے دیکھا جائے تو اندر سے بھی وہی بات کرتے ہیں جو سامنے بات کر رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہے جو اندر کی بات الگ ہے باہر کی بات الگ ہے، نہیں، سچے لوگ، اللہ والے، صلحاء، یہ جماعت والے، مشائخ اعظام، یہ سلاسل والے، علماء حقہ، ان کے پاس بیٹھا کریں، انشاءاللہ اللہ جل شانہ تقوی عطا فرمائیں گے۔